حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماہانہ راشن و وظائف کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے زیر اہتمام المفتاح 8 کے تعاون سے نو مسلمین کو ماہ فروری کے لیے راشن اور وظائف دیے گئے۔ ماہانہ راشن و وظائف کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد خانقاہ سید نفیس الحسینیہ المکیہ محلہ نصرت آباد چناب نگر میں ہوا۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والی اس تقریب کے مہمان خصوصی مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب تھے۔ دیگر مہمانان گرامی میں محمد عثمان، ناصر محمود، اویس رسول علوی، محمد اکرم اور جابر حیات تھے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے زیر اہتمام راشن اور وظائف کی تقسیم کا یہ سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے۔ ماہانہ بنیاد پر نو مسلمین کو ان کے مالی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے راشن اور وظائف دیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فتنہ قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے والے نو مسلمین پر قادیانی ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ جہاں ان پر جسمانی ظلم اور ذہنی اذیت دی جا رہی ہوتی ہے وہیں ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور ان پر روزگار کے دروازے بند کر کے ان کو دوبارہ فتنہ قادیانیت میں واپس آنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے چیئرمین علامہ قاری محمد رفیق صاحب نے نو مسلمین کے لیے راشن اور وظائف کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا جو الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماہ فروری کے لیے تقسیم کیے گئے راشن اور وظائف کی کل مالیت 10,01,007 روپے ہے، جن میں 3,68,887 روپے راشن کی مد میں اور 6,32,120 روپے تعلیم، صحت اور روزگار کی مد میں وظائف دیے گئے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب کا کہنا تھا کہ تم درود پڑھتے ہو، یہاں فرشتے تمہارا درود پہنچاتے ہیں حضور کی ذات اقدس میں نام لے کر۔ آپ نے 1 دن پڑھا، آپ نے 10 دن پڑھا، مہینہ، سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، اب روزانہ آپ کا ہدیہ جا رہا ہے حضور کی خدمت میں، دربار میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کا نام بھول جائیں گے؟ آپ کسی بندے کو آپ 2-4 موقعوں پر، خوشی کے موقع پر اس کو کوئی ہدیہ یا گفٹ کرتے ہو، وہ بھی آپ کو یاد رکھتا ہے۔ اس موقع پر CEO انوار ختم نبوت ٹرسٹ مفتی عتیق صاحب کا کہنا تھا کہ قادیانیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے نو مسلمین ہمارے بھائی ہیں، ان کو جانی و مالی تحفظ دینا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تمام مسلمان بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ خانقاہ سید نفیس الحسینیہ مکیہ محلہ نصرت آباد چناب نگر کے اندر ماہانہ راشن تقسیم اور وظائف تقسیم کا پروگرام تھا، جس میں الحمدللہ 100 سے زائد خاندانوں کو راشن دیا گیا اور جس میں 45 کے قریب نو مسلمین اور اسی طرح تقریباً 40 سے زیادہ جو ہے بیوہ خواتین اور اسی طرح 15-20 ایسے معذور افراد جو کام نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے یا مختلف معاملات کی وجہ سے وہ بے روزگار ہیں، تو الحمدللہ ایسے 100 گھرانوں کو یہاں راشن دیا گیا۔ اسی طرح 20 سے زائد افراد کے اندر لاکھوں روپے کے جو ہیں وہ ماہانہ وظائف، جس کے اندر کرایہ مکان کی مد میں، علاج معالجے کی مد میں، ماہانہ وظیفہ کی مد میں، اور اسی طرح کسی کے کوئی قانونی معاملات ہیں ان کے حوالے سے، تو الحمدللہ یہاں ہر مہینے نو مسلمین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوتی ہے، جس میں ان کے لیے ایک تربیتی نشست، تو یہ سارے جو کام ہیں
ہیں، ان سب کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت مقصود ہے۔ اس موقع پر دیگر مہمانان گرامی کا کہنا تھا کہ میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ جو نو مسلم لوگ ہیں الحمدللہ انہوں نے راشن بھی تقسیم کیا ہے اور وظائف بھی دیے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے دیکھ کے کہ یہ ایک مرکز میں ربوہ میں جو مرکز ہے نصرت آباد میں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ خانقاہ نفیسیہ میں جو کہ چناب نگر میں موجود ہے، یہ چناب نگر کا یہ جو علاقہ ہے اس میں اس کے چاروں طرف جو ہیں وہ قادیانی حضرات آباد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا کہ اس کے درمیان میں ایک ایسا مرکز ہمیں عطا فرمایا جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ جو ہدایت کے چشمے جو ہے اس نے جاری فرما دیے۔ الحمدللہ آج بھی سارے نو مسلمین یہاں اکٹھے تھے، ان میں بیوہ خواتین، ان میں غربا مساکین، ایسے لوگ جو بے سہارا ہیں، جو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر مختلف ظلم و تشدد وغیرہ کیا گیا۔ کسی کا جو ہے وہ اگر عورت مسلمان ہوئی تو اس کا خاوند اس کو چھوڑ کے چلا گیا، یا بچے ان کے پاس چھوڑ کے چلا گیا، یا بچے بھی ساتھ لے گیا۔ اسی طریقے سے مختلف ظلم و تشدد کے شکار جو لوگ جو نو مسلمین ہیں ان کے لیے الحمدللہ آج کی یہ جو ہے ہر مہینے جیسے ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے، اس میں جو ہے ان کو مختلف وظائف اور مختلف راشن اور ان کی دالیں اور پورے مہینے کا راشن اور پھر اس طرح تعلیمی وظائف، ان کے مکان کے کرایہ جات، ان کے بجلی کے بل کے کرایہ جات، جو بھی ممکن حد تک ہوتا ہے ان کی مالی معاونت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی دعوت سے فکر سے اس بابرکت کام میں جڑے ہیں، اللہ کا خاص کرم ہے، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری اس جڑنے کو آسان فرمایا۔ یہاں آ کے خانقاہ نفیسیہ میں یہاں آ کے جب ہم نو مسلمین سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنی قربانیوں سے مسلمان ہونے کے بعد کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ اس موقع پر المفتاح ایڈ پاکستان کے ہیڈ آفتاب صاحب کا کہنا تھا کہ جی آج ہم یہاں پہ چناب نگر میں انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی طرف سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں آ کر ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہوا ہے کہ یہاں نیو مسلم حضرات کے لیے خاص طور پہ جو لوگ یا آبادی ہے یہاں پہ ان کی قادیانیوں کی، ان کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، ان کو واپس اپنے دین میں، دین اسلام میں لانے کے لیے جو بھٹکے ہوئے حضرات ہیں، ان کی بہت بڑی کاوش ہے اور بہت بڑی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور پر جناب قاری رفیق صاحب ہو گئے، ان کے بیٹے بھائی عتیق صاحب ہو گئے، اور خاص طور پر ہمارے فضیلت الشیخ شیخ فضل الرحمن صاحب اور ان کی شورا کے حضرات ہو گئے، اور بھائی عبد الرحمن صاحب جو ہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر نو مسلمین نے اسلام قبول کرنے کے بعد قادیانیوں کی طرف سے کیے جانے والے ظلموں کی داستان سنائی۔ میں 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਤਨੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਕੂਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਫਸਾਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੰਗਲ ਮਸਾਂ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ वापसी का रुख साड़ा कर ले। मुझे 9 साल हो गए हैं इस्लाम कबूल किए हुए। मेरे जो दादा अबू थे वो कादियान से, तो उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की बैत की थी, मेरे तक सारे कादियानी रहे। 9 साल हो गए मुझे इस्लाम कबूल किए। मैंने इनकी किताबों से पढ़कर, इनकी किताबों को देखकर इनसे सवाल जवाब किए। उसके बाद मैंने ख़ुद इस्लाम कबूल किया है, और उसके बाद फिर कारी रफ़ीक साहब के साथ हमारा अटैच हो गया। तो काफ़ी मेरे पर केस भी हुए थानों चौकी में। उसके अलावा मेरे बच्चे उन्होंने छीने थे बच्चे। फिर कारी रफ़ीक साहब जो हैं वो हमारी मदद उन्होंने की है, हाई कोर्ट से बेटा लेकर दिया है। बेटी जो है उसका केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और हमारे मसले मसाइल जो हैं कारी रफ़ीक विजवी साहब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर नौ मुस्लिमीन को खाना दिया गया और दुआ भी करवाई गई।